میرے ساتھ بائبلس کو کھولیں گے، تلاوت کریں گے بزرگ کلام میں سے مقدس پطرس کا پہلا خط 5 باب اس کی 7 آیت۔ بزرگ کلام میں یہ لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ بزرگ کلام کی تلاوت کی جانے پر قرآن کا خاص۔ میں آفس میں بیٹھا تھا، مجھے کہا گیا کہ کلام وہ ہوتا ہے جو خداوند کی طرف سے ہو، جو خداوند کے لوگوں کے لیے ہو۔ مجھے خداوند کے پاک روح نے بڑی خوبصورت آیت دی کہ میں آج آپ سب کے ساتھ بزرگ کلام کو بانٹ سکوں، شیئر کر سکوں، کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دوں، کیونکہ اس کو آواز نہیں آئی، اس کو کس کو خداوند کو بنائے گا۔ خداوند ہماری بہت فکر کرتا ہے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم پریشان ہوں۔ خداوند ہمیں پریشانیوں سے، مشکلات سے دور لے کے جانا چاہتا ہے، ان میں سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو دنیاوی لائف ہے، میں جانتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں دنیا داری میں چلنا، دنیا داری میں رہنا، کام کاج کرنا، اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا، پیسے کمانے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے۔ لیکن میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا، اندر بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ اکثر یہ سچ ہے کہ ہم دنیا سے اپنی مشکلات کو چھپانے کے لیے، ہم دنیا سے اپنی پریشانیوں کو چھپانے کے لیے، ہم دنیا کو جھوٹی ہنسی دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے مسکراتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے خوش رہنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانی کسی دوسرے کو، کسی تیسرے کو پتہ نہ چل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے کو پیسے نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا میرے کو کھان نوں روٹی نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا آج تک کار چ کچھ بھی نہیں، تو دنیا کی سوچے۔ یہ دنیا نے ہماری مت مار دی، یہ دنیا نے ہمیں مشکلات میں اور زیادہ اندر لے گئی ہے، کیونکہ ہماری جھوٹی ہنسی دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہم ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ ہمیں مشکلات سے نکالنے کی بجائے مشکلات میں اور اندر لے جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ جو وقت، جو ٹائم ہم ان جھوٹی ہنسی میں، دنیا کو دکھانے میں کہ گزارتے ہیں کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں پریشان ہوں، کاش کہ ایسا ہو، وہی وقت ہم مسیح خداوند کی حضوری میں چھوڑتے ہیں۔ کاش ایسا ہو کہ ہم، یہ بات سچ ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ اپنی مشکلات، خداوند سب جانتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، جگہ پر سب بیٹھے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں دفتر میں بیٹھا لوگ روتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنی زندگی سے تنگ ہیں، پریشانی بے چینی زندگیوں سے نہیں جاتی، ڈپریشن نہیں جاتا، حل ڈھونڈتے ہیں۔ حل کیا ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا داری میں۔ لیکن میرے بہن بھائیوں، حل صرف یہ ہے، جتنا وقت ہم اپنی زندگی میں دنیا کو دکھانے میں گزارتے ہیں، جھوٹی شان و شوکت دنیا کو دکھانے میں گزارتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کاش وہ وقت ہم مسیح کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں، ہماری جھوٹی ایسی ریالٹی میں بدل جائے گی۔ وہ جھوٹی نہیں رہے گی، بلکہ دنیا کو ہم کہیں گے ہمارا خداوند ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ میرا پیارا یسوع میری کیا کرتا ہے؟ میرا پیارا یسوع میری کیا کرتا ہے؟
میرا پیارا یسوع میری فکر کرتا ہے. وہ جھوٹی ہنسی نہیں دے گی, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوگا, اس میں کوئی ایکٹنگ نہیں ہوگی, بلکہ سچائی ہوگی. دنیا جانے گی کہ یہ بہن دعا کرنے والی ہے, دنیا جانے گی یہ بھائی مسیح کے سامنے جھکنے والا ہے, کیونکہ خداوند اسے پیار کرتا ہے. اس کی زندگی میں تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں, کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ سچائی سے چلتے ہیں. اب وقت بات یہ نکلتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں سننے کو بھی ملتا بھائی ٹائم نہیں. خداوند کو زیادہ ٹائم نہیں چاہیے. ہم سوچتے ہیں خداوند چاہتا ہے ذرا 8-9 گھنٹے بس تسی گھٹنیاں دا بل ہو کے چپ کرے. نہیں, میں سوچتا ہوں اگر آپ سارے دن میں 30 منٹ بھی سچائی سے نکال لیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے حالات بدل جائیں. خداوند یہ نہیں کہتا گھنٹوں جھکو. خداوند کہتا ہے جتنا ٹائم بھی گزارو اس میں سچائی ہو, اس میں ایمان سے آپ خداوند کے سامنے اس بات کا اقرار کرو کہ وہ میری فکر کرتا ہے. میں آج اگر مشکل میں خداوند میں دعا کرتا ہوں تو مجھے پیار کرتا ہے. اگر یہ آنکھ میں میرے آنسو ہیں تو میں ایمان کے ساتھ آج دعا کرتی ہوں کہ تو یہ آنسو پہنچ دے گا, کیونکہ تجھے میری کیا ہے, یا معجزے نہیں ہوں گے, کہ حالات نہیں بدلیں گے, لیکن ہمیں دنیا داری اس طرف آنے نہیں دیتی. دنیا میں ہم اتنا کھو چکے ہیں, دنیا کی ڈپریشن میں ہم اتنا کھو چکے ہیں, ٹینشنوں میں, مشکلات میں اتنا ہمیں وہ چیزیں اتنی ہماری بدن میں رچ گئی ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا. ہم شاید یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم اس طرف نہیں آتے لیکن ہم الٹی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. سوچتے کیا ہیں, وہ تو میں پیار ہی نہیں کرتا, اس کو تو میری فکر ہی نہیں ہے. رسم و رواج, دنیا کے رسم و رواج, سماج کے رسم و رواج, رشتے ہمیں جھوٹے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو, اپنی مشکلات کو چھپاتے یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی آوارہ ہے, ہماری زندگی میں کوئی ہمیں پیار ہی نہیں کرتا, ہم رد کیے ہوئے ہیں. آپ خداوند کے خوبصورت لوگ ہیں, آپ خداوند کے پیارے لوگ ہیں, آپ رد کیے ہوئے نہیں, آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ دنیا سے منفرد ہیں کیونکہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے, خداوند آپ سے محبت کرتا ہے. یہ سچ ہے. اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال, کیونکہ مجھے خداوند کو آپ کی فکر کیوں ہے, کیونکہ خداوند آپ سے پیار ہے. میری بہن خداوند کو آپ کی فکر کیوں ہے, کیونکہ تو خداوند کی بیٹی ہے. میرے بھائی خداوند کو تیری فکر اس لیے ہے کیونکہ خداوند نے تیرے لیے صلیب پر جان دی تاکہ تو خوشحال زندگی بسر کر سکے, تو ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکے, تو زندگی میں ہر سکھ پا سکے. میں یہ سوچتا ہوں اگر خداوند کو فکر نہ ہوتی تو خداوند کو وہ موٹے کھیل کھپوانے کی کیا ضرورت تھی. اگر خداوند کو میری بہن تیری فکر نہ ہوتی تو وہ صلیب پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی. میں یہ سوچتا ہوں کیا محبت ہے, کیا پیار ہے کہ خداوند نے آپ کی فکر کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی خوشیوں کے لیے, آپ کی اپنی خوشحالی کے لیے اپنی جان دے دی تاکہ میری بیٹی خوش رہے, تاکہ میری اس سے زیادہ فکر کیا ہو سکے, اس سے خالص محبت کیا ہو سکے. اکثر میں ایک چیز سوچ رہا تھا, سب کہانی کیونکہ یہ چلتی رہتی ہے ساتھ کی بیوہ, لیکن اس میں سے ایک چیز سوچ رہا تھا. میں سوچ یہ رہا تھا کہ کال تو آ گیا, سب بھوکے مر رہے تھے نا, ملک میں سے اناج ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن میں سوچا تھا کیا بات ہے, فکر, محبت میں سچائی, محبت کا انداز چیک کریں کہ اگر وہ خداوند کی بیٹی خدا کے ساتھ چلتی تھی نا, اگر وہ خداوند کی بیٹی کا توقع خدا پہ تھا نا, حالانکہ وہ نہیں تھی جانتی
لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ خداوند کتنا پیار کرنے والا ہے اپنے بچوں سے، خداوند کتنی فکر کرنے والا ہے اپنے بچوں کی، کہ وہ سوچ رہی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد مرے گی، خداوند نے اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند نے کہا جا، دنیا جو موقع ہے تیرے کرو، سب جگہ سے ختم ہو سکتا ہے اناج، ہر جگہ سے ختم ہو سکتا ہے۔ کیسی برکت دے دی، کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور خداوند دیکھ رہا ہے، وہ سوچ کچھ اور رہی ہے۔ میرا پیارا یسوع وہاں بیٹھا فکر کر رہا ہے اوپر کہ میری بیٹی اس ٹائم تکلیف میں ہے، میری بیٹی اس ٹائم پریشانی میں ہے، میری بیٹی اس ٹائم مصیبت میں ہے، لیکن توکل ابھی بھی خدا پر ہے۔ وہ جانتی ہے میرا خدا زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ بات ایمان کی، بات سچائیوں کو قبول کرنے کی، بات اپنی زندگی میں خدا کو وقت دینے کی، بات دنیا داری میں رہتے ہوئے، دنیا داری میں کام کرتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھنا کہ میں چل رہا ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، میں جگہ پر بیٹھا ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے مشکل میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ خدا مجھے پیار کرتا ہے، اس کو میری یہ ایک لائن آج ہم جان جائیں نا، اس لائن میں بہت بھید ہے، اس لائن میں خالص محبت چھپی ہوئی ہے، اس لائن میں بڑا پیار چھپا ہوا ہے، اس لائن میں عظیم قربانی چھپی ہوئی ہے، اس لائن میں مسیح خداوند اپنی خالص محبت کا اظہار کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ مجھ پر ایمان تو لا، مجھ پر توکل تو کر، تیری جھوٹی ہنسی ریالٹی میں بدل دوں گا، سچائی میں بدل دوں گا، تجھے ایکٹنگ نہیں کرنی پڑے گی، تجھے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا پڑے گا، تجھے لوگوں کے سامنے اپنے حالات چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ حالات رہیں گے نہیں ویسے، کیونکہ مشکلات رہیں گی نہیں زندگی میں، کیونکہ خداوند آپ کے حالات کو بدل دے گا یسوع مسیح کے نام سے۔ لیکن بڑا مسئلہ ہے، بڑی پرابلم ہے ہماری زندگی میں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بیمار ہوں تو ہمیں کہاں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں، آپ تو کیونکہ ہم لوگوں میں جاتے ہیں، ہمیں لوگوں میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں اپنی ہماری کمزوریوں کے بارے میں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ میری بہن اگر تو بیمار ہے کسی طرح خدا کے گھر میں چلی جائے، کیونکہ اس کو تیری، تو ایک دفعہ خدا کے گھر میں چلی جائے گی، میں تجھے ایمان سے کہتی میں تیری بہن ہوں، میرے بھائی ایک دفعہ تجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں جانتا ہوں تو بیمار ہے، کمزوری ہے، ایک دفعہ میں تجھے سہارا دیتا ہوں، سہارا دے، لے کر آئے خداوند کے گھر میں، ان کو بتائیں کہ خداوند تو میری بہن تیری فکر ہے، تو گھر رہے گی، میرا پیارا یسوع پریشان ہو جائے گا، میری بیٹی نظر نہیں آ رہی، میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو خداوند کو نظر آئے گی، خداوند تیری کمزوری کو دیکھے گا اور تیری زندگی سے کمزوری کو دور کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ خداوند کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ خداوند کو سب جانتا ہے، خداوند ہمارے حالات بھی جانتا ہے، خداوند ہماری زندگی کی مشکلات بھی جانتا ہے، خداوند ہماری بدنی کمزوری بیماریوں کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے ہم اس بات کو جانیں کہ وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں اپنی فکر کو خداوند پر ڈالنا ہے، ہمیں خداوند کے قریب جانا ہے، ہمیں خداوند کے گھر میں جانا ہے، ہمیں خداوند کے گھر کی اہمیت کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ جب ہم جان جائیں گے تب ہمارے حالات بدلنا شروع ہوں گے، ایسے نہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ ہمیں، کیونکہ آپ لوگ بہت پنکچوئل ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ بہت خداوند کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ جانفشانی کے ساتھ چلتے ہیں، تب ہوگا جب ہم سب ایک ہو جائیں گے، جب ہم سب ان لوگوں کو اس بات پر یقین دلائیں کہ میری بہن
खुदावन से दूर ना जा। तू दूर होती है, खुदावन को अच्छा नहीं लगता। खुदावन के करीब आ। तेरा 15,000 में गुजारा नहीं ना होता क्योंकि तू दूर है। खुदावन के करीब आ, ये 15,000 में इतनी बरकत पड़ जाएगी कि तेरे से सारा महीना भी खत्म होगा। हालेलुया। खुदावन को हमारी फिक्र है, खुदावन हमें जानता है, खुदावन हमारी परेशानियों को जानता है, खुदावन हमारी तकलीफों को जानता है। वो इंतजार करता है कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मेरे करीब आए और इस बात को जाने कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना अपनी बेटी का, मैं अपने बेटे का कितना इंतजार करता हूँ। खुदावन ज्यादा वक्त नहीं मांगता, सिर्फ जितना वक्त आप दे उसमें सच्चाई हो, उसमें मोहब्बत हो। खुदावन आप झुकेंगे, आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब बातें शुरू होती हैं, जब रफाकत शुरू होती है, जब खुदावन अपने वादों को हमारी जिंदगी में पूरा करना शुरू करता है, वक्त बीतना शुरू हो जाता है, जिंदगियों में बरकतें आना शुरू हो जाती हैं, बदनी कमजोरियां जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी रफाकत डायरेक्ट खुदावन के साथ हो जाती है। हम खुदावन के साथ बातें करना शुरू कर। काश, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कभी कभी जब खुदावन हमें पैगाम देता है, खुदावन जब कभी कभी हमारे से बात करना चाहता है, खुदावन हमें खादमों के वसीला से गाइड करता है। मैं नहीं जानता, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक सर्मन दिया था, मेरे पास एक बहन आई थी, उसने कहा था कि आज का कलाम मेरे लिए था, लेकिन मैं नहीं जानता आज का कलाम किसके लिए। मैं नहीं जानता कौन सी मेरी बहन, थोड़ा सा ज्यादा हमें नहीं आ सकता, क्योंकि हम खुदावन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि खुदावन की मोहब्बत हमारी जिंदगी में है और हम खुदावन के साथ चलते हैं। क्योंकि कभी कभी दुनियादारी में रहते हुए थोड़ा बहुत हमारी जिंदगी में गैप आ जाता है, हो सकता है, लेकिन खुदावन को क्या है, किसकी फिक्र है? खुदावन आप सबसे क्या करता है? करता है ना? किसी को सारे परेशान हो गए, सब कुछ है। मैं नहीं जानता किस जिंदगी में कमजोरी हो, लेकिन आज कोई ईमान ले आए मेरी बहन, खुदावन मुझे आज से फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने तेरे कलाम में से सुना है कि तुझे मेरी फिक्र है। खुदावन आज मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तेरे साथ रफाकत रखने की जरूरत है। और मैं ये समझती हूँ, मैं ये आज जानता हूँ कि मैं ऐसा करना शुरू करूंगा, मेरे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, मेरी जिंदगी में बरकतें वापस आना शुरू हो जाएंगी, तेरा बरकतों वाला आसमान, रहमतों वाला आसमान मेरी जिंदगी पर दोबारा से खुल जाएगा। हालेलुया, ऐसा होगा। लेकिन आज आप इकरार करें, आज आप इस बात पर खुदावन से बात करें, खुदावन तुझे मेरी फिक्र है, खुदावन तू मुझे प्यार करता है। खुदावन आज जब खुदावन के खादम मुझे तेज से मसा करेंगे, तो आज मेरी बदनी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से जाती रहेगी, क्योंकि खुदावन तूने अपने खादमों के दिल में ये बात डाली, क्योंकि तू मेरी खुदावन के खादमों के दिल में बात डाली, मेरे बच्चों को मसा कर, मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को मसा कर, मेरे बच्चों को मसा कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आने वाले मौसम में मेरी बेटी बीमार हो जाए, मैं नहीं चाहता आने वाले मौसम में मेरा बेटा बीमार हो जाए। तू मेरे बच्चों को मसा कर, हिफाजत मैं कर। आज ऐसा होगा, आज आपको इकरार करना है, सच्चे दिल से झूठी हंसी को अपनी जिंदगी से दूर करे, रियलिटी में मुस्कुराएं, झूठी हंसी को अपनी जिंदगी से दूर करे। खुदावन आज से झूठी हंसी नहीं, सच्ची हंसी हंसूंगा, क्योंकि मेरे हालात बदल जाएंगे। मैं जब यहाँ से जाऊंगा, सुबह का सूरज मेरी जिंदगी में तेरी बरकतों को लाएगा, सुबह का सूरज मेरे हालात को बदलेगा। सुबह मैं चला कर बोलूंगी, सुबह मैं चला कर बोलूंगा, मेरे खुदावन को